دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ ساتھی ذرا اس پر توجہ فرمائیں کہ قربانی کن جانوروں کی جو ہے نا کی جا سکتی ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے، اور اس کے علاوہ میرے دوستو کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائیں، بھینس، اونٹ میں اگر سات جو ہے نا 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اس بات کا خیال کریں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی جو ہے نا صحیح نہ ہو تو جو ہے نا اس میں کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ تو جب جو ہے نا بھینس میں، اونٹ میں جب حصہ وغیرہ جو ہے نا ساتھی ملائیں تو اس چیز کا جو ہے نا خوب خیال کریں۔ دوسری بات یہ سمجھتے چلیں کہ کسی نے قربانی کے لیے گائیں خریدی اور جو ہے نا خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ بھئی دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن دوست اس میں ایک بات کا خیال کریں گے، دیکھیں اگر گائیں خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائیں اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر بھئی دیکھیں اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے، مگر بہتر نہیں ہے یہ۔ اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ اگلی بات سمجھے میرے دوست، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا، بعض دفعہ اس قسم کے حالات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے جو ہے نا پہلا جانور بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی قربانی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ اگلا مسئلہ سمجھیں میرے دوست، دیکھیں بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی جو ہے نا کرنا درست نہیں ہے۔ پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائیں یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اور اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ باقی بھیڑ ہے یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق جو ہے نا معلوم نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا نا میرے دوستو درست ہے۔ اگر فرق معلوم نہیں ہوتا تو اس کی قربانی جو ہے نا درست کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے قربانی درست نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت بھی فرق نظر آتا ہے تو قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ جو ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔
اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ میرے دوستو، اگر جانور اتنا جو ہے نا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہوتی ہے۔ جس جانور کا دانت جو ہے نا بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں، اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور جو ہے جس جانور کی پیدائشی جو ہے نا کان نہ ہوں، اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، چھوٹے کانوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اتارا ہے، اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر جو ہے نا صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر جو ہے نا گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور خریدنے کے جو ہے نا بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر جو ہے نا صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ ایک آخری بات دوستوں کو سمجھاتا چلوں کہ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، مگر ذبح کے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں بھئی کچھ عیب پیدا ہو گیا، تو بھئی اس کا کچھ حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بھی درست ہے۔